نماز میں امامت کی شرائط کے اوپر بھی میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کہ جی وہ کیا کلین شیو شخص نماز پڑھا سکتا ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ بھئی داڑھی ہونا الگ سے ایک سنت، میرے نزدیک تو داڑھی فرض ہے، مسئلہ 33 میرا ریکارڈڈ ہے. البتہ یہ جو امامت کی شرائط آئی ہیں صحیح مسلم میں 4 آئی ہیں. سب سے زیادہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو، قرآن کی قرات بھی وہ صحیح جانتا ہو، یعنی اس کو عربی صحیح آتی ہو، عربی ترجمے والی نہیں، یعنی عربی پرونونس کرنی. یہ نہ ہو کہ وہ زبر کو زیر پڑھ رہا ہو، زیر کو پیش پڑھ رہا ہو، یا جو ہے وہ الحمدللہ ہی کو ہے پڑھ رہا ہو، یہ نہ ہو، مجہول نہ پڑھو، معروف پڑھ رہا ہو. اور قرآن کے علم میں بھی برابر ہے تو مسلم شریف میں الفاظ ہے پھر جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہے، سنت میں بھی برابر ہے تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے، یعنی اس زمانے میں وہ سینئر صحابی تصور ہوتا تھا. آج کے دور میں بھی دیکھا جائے کہ جو دین میں زیادہ سینئر ہے اس میں عمر نہیں ویسے، اور اگر اس میں بھی برابر ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عمر دیکھی جائے گی. جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ امامت کروائے گا، لیکن جس کی عمر زیادہ ہے اور انہوں آندہ جاندہ ککھ نہیں، یا وہ داڑھی بہت ہی لمبی ہے، یا مسجد رولا زیادہ پالندہ ہے، تو اس لیے اب اس کو امامت نہیں. اور اس میں یہ جو مطلب میری صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے کہ معاذ ابن جبل امامت کروایا کرتے تھے، 6 سال عمر تھی ان کی، قرآن کو زیادہ آتا تھا. تو بچہ بھی امامت کرا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان رکھتا ہے. اس طرح نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان صحیح طریقے. عبداللہ ابن ام مکتوم، ان سے بڑا کون قرآن کا قاری تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے ان کو مدینہ شریف بھیجا تھا لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے. تو یعنی وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکی پلیدی کا اور یہ باقی مسائل ان کو پتا ہو جائے گی نماز. جی صحیح مسلم میں آپ دیکھیں نا، شروع میں ہی آپ کو طہارت والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ یہودیوں کا مقدمہ نپٹانے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو اب صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، غروب آفتاب ہو رہا ہے، عصر کا وقت نکل رہا ہے. الٹیمیٹلی صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے آپ سب نے ہو سکتا ہے صحابہ کے ساتھ یہ اندر ہی جماعت کروا لی، تو ہم یہاں پہ جماعت قائم کریں. تو عبد الرحمن بن عوف کو انہوں نے آگے کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، ایک رکعت گزری تھی کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اب صحابہ نے وہ تطبیق کرنے والا معاملہ کر دیا، سبحان اللہ، عورتیں ہوں گی تو یوں کریں گی، سبحان اللہ. صحابہ کرام نے کہا کہ یعنی مصلی چھوڑ دیں. اس طرح کے واقعات حضرت ابوبکر کے بارے میں انہوں نے تو مصلی چھوڑ دیا، حضور کے کہنے پہ بھی مصلی پہ نہیں رہے. ان کا ابھی کہافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں امامت کروائے، تو نماز امامت ہی چھوڑ دی اور نبی علیہ السلام نے آ کے مکمل کی. بخاری مسلم حدیث ہے. لیکن یہ واحد کیس ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کا، اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے مصلی پہ رہو. عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اب آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، جب سلام پھیرا تو آپ نے اپنی رکعت مکمل کی. اور یہ عبد الرحمن بن عوف کی وہ خصوصیت ہے جو کسی صحابی کو حاصل، ایک ہی شخص ہے اس روئے ارض پہ، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو سوائے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور آپ سمجھیں کہ یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تینوں کے لیے یہ وزیر اعظم کا درجہ رکھتے تھے سیدنا علی کے بعد. اور جب سیدنا علی یعنی خلیفہ بنے اس سے پہلے یہ فوت ہو چکے تھے، حضرت علی کے لیے ساتھ یہ نہیں رہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ افضل شخص غیر افضل شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگر ڈیٹم لیول کی اس کے اندر ساری کوالٹیز موجود. ہاں جی، یہ مسئلہ جو ام ورقہ والی حدیث موجود ہے جی صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد کے اندر، کہ ان کی ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے لگائی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی. وہ آج کل غامدی صاحب کا بھی کلپ، شکر ہے غامدی صاحب کا نام نہیں لیا، غامدی صاحب کچھ کرتے ہیں تو وہ مجھے وکالت کرنی پڑتی ہے، تو میں کسی کا وکیل نہیں ہوں. ان کی آدھی بات درست ہے کہ عورت امامت کروا سکتی ہے، لیکن کس کی؟ اپنے گھر والوں کی اور عورتوں کی. اگر ان کے گھر میں، یعنی ظاہر اس وقت نیا نیا اسلام پھیلا تھا، گھر میں لوگوں کو قرآن ہی کم آتا تھا. اگر کوئی ایک عورت زیادہ بڑی عالمہ ہے، اس کے خامد کو اتنا علم نہیں ہے دین کا، نہ قرآن اسے زیادہ آتا ہے، تو وہ اگر گھر میں امامت کر لیتی ہے محرم کے اندر ہی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت کر سکتی ہے امامت. لیکن اگر آپ کہیں گے عورتوں کو امام مسجد بنانا شروع کر دیں ہم، تو یہ تو بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ امت کا اجماع ہی نہیں سے ٹرانسفر کر رہا. ویسے تو یعنی غامدی صاحب ہر چیز میں عملی تواتر اور اجماع کو لیتے ہیں، ادھر اجماع کہاں بھول گئے کہ امت کا اجماع اور عملی تواتر ہے کہ مرد ہی ابھی تک امامت کرواتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر عورت نہیں بنائی ہے، کیونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے نا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے. عورت کس طریقے سے مطلب مسجدوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ پھر عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے قرآن پاک میں، عورت کے زیور کی چھنکار باہر سنائی نہ دے. نبی کی بیویوں سے زیادہ پرہیزگار نہیں تھا، ان کو کہا گیا کہ تم کوئی لجاجت کے ساتھ بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ کوئی سکینڈل چلانا شروع کر دے. تو بات سختی کے ساتھ کرو، پردے میں کرو. جب یہ ہے تو اسلام کے تو مزاج میں، جو غامدی صاحب کے اپنے استاد امین حسن اصلاحی صاحب جو کہتے ہیں مزاج رسول، تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی ہے کہ عورت امامت نہیں کروائے گی. تو میرا مسئلہ نمبر 161 بھی ہے 2 گھنٹے کا، عورتوں کے پردے کے احکام،
عورتیں اذان دے سکتی کہ نہیں, اقامت کر سکتی کہ نہیں, نماز کا طریقہ کیا ہے, اور طواف کعبہ میں وہ 3 چکروں میں رمل کریں گی کہ نہیں, صحیح کے دوران دوڑیں گی کہ نہیں, یہ سارے مسائل میں نے اس حوالے سے کور کیے ہیں. تو عورت امامت کر سکتی ہے اپنے گھر والوں کی اگر وہ قرآن زیادہ جانتی ہے, البتہ پبلکلی نہ جائے, ظاہر ہے اس کی تو آواز کا بھی پردہ ہے, اور عورتوں کی امامت کروائے اس پہ تو اجماع ہو گیا. لیکن اس میں پھر جو ہے وہ میں نے اس میں میرا کلپ بھی زیادہ سے ریکارڈڈ ہے کہ اس میں وہ پھر وہ عورتوں کی صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی, وہ آگے سے علیحدہ سے نہیں کھڑی ہوگی, اسی صف کے اندر کھڑی ہوگی, امامت کروائے. باقی یہ جو آج کل امریکہ اور یورپ میں فتنہ آیا کہ آگے عورتیں کھڑی ہیں, پھر وہ ویڈیوز بھی بنوا رہی ہیں پیچھے, یعنی ایک عورت کی آواز اگر خوبصورت ہے تو وہ مرد جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی خوبصورتی میں گھوم رہے گا, وہ نماز انہیں کھیت مٹی پڑنی ہے. پھر عورتوں کے ساتھ نیچرلی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو پیریڈز آ جاتے ہیں, نماز کے دوران بھی آ سکتے ہیں, تو پھر وہ کسی سے کسی پیچھے اور مرد کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کرے گی, مطلب پاسبل نہیں ہے نا. تو یعنی یہ اسلام کے کلچر میں نہیں چیز بیٹھتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پبلکلی آ کے امامت کریں. گھر کے اندر اگر وہ صرف محرم رشتہ داروں میں امامت کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور عورتوں کی امامت کرتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, جواز اس کے اندر موجود ہے. لیکن وہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ جی وہ مردوں کی امامت کروائے اور جا کے مسجدوں میں عورتوں کو امام رکھنا شروع کر دیا جائے, تو یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. میرے نزدیک یہ امت کی ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے کہ عورتوں کو مسجد کا امام بنایا جائے, یہ بدعت ہے, کوئی شک نہیں اس کی. آپ سب متفق ہیں. چلے وہ دار حق الفاظ ہیں, وہ ہو سکتا ہے شیخن کبیر ان کا رشتہ دار ہی ہو, کوئی ان کا ہی کوئی, یعنی اس زمانے کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن کو آپ سمجھ نہیں سکتے. جہاں پہ میرے بھائی 5-6 سال کا معاذ ابن جبل امامت کروا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا قرآن کسی کو نہیں آتا تھا نا. تو آج کے حالات و واقعات میں آپ دیکھیں چیزوں کو سمجھنا, اس وقت نیا نیا اسلام آ رہا تھا, لوگ چیزیں سیکھ رہے تھے. اب بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں, اس نے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا, اس لیے کہ بچے کی بچپن سے تربیت ہوئی ہے, اس وقت نیا نیا اسلام آیا ہے تو لوگ آستہ آستہ لرن کر رہے تھے. پھر آپ نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ مسجد میں یہ کام نہیں کر. تو آپ ان حالات و واقعات میں بھی چیزوں کو لے کے دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی. اس کے بعد جب اس چیز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے نا, جو چیز اسٹیبلش ہوگی وہ ایز اے دین, ایک اسپیسیفک کیس سے آپ یہ معاملہ نہیں لے سکتے. وہ اسٹیبلش تو میں بتا رہا ہوں اجماع ہے, ہمیں دکھائے نا, مطلب کہ ایک روایت کو لے کے آپ اجماع کو, میرا تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی ہو اور اجماع امت سے ٹکرا رہی ہو, وہ حدیث چھوڑ دی جائے گی, وہ منسوخ تصور کی جائے گی اور اجماع امت کو دی جائے گی. اور یہاں پہ تو کلیئر بھی کوئی نہیں ہے, چاہے جائے کہ ایک ام ورقہ کی ایک اکلوتی جو وہ غریب حدیث کو لے کے تو آپ پورے اجماع کا انکار کرنا شروع کر دیں. اجماع امت اور عملی تواتر کو تو غامدی صاحب خود جو ہے حدیث کے اوپر پرائرٹی دیتے ہیں. حدیث کیا, وہ تو حدیثوں کے اوپر پرائرٹی دے دیتے ہیں. اور یہ تو ابو داؤد کی ایک روایت ہے, ہماری وہ مین سٹریم کی بخاری مسلم میں بھی نہیں آئی ہوئی, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایمبیگوس وہ ہے. میں نے بتا دیا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے. دار حق کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے مراد احاطہ ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مطلب اور کوئی قرآن کا علم والا بندہ ہی موجود نہ ہو, تو وہ اپنے محرم لوگوں کو پڑھا رہی ہوں. تو اس طریقے سے نہیں یہ معاملات. رزلٹ نکالنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹ دلیل چاہیے ہوتی. کیا سرائیوں سے تو آپ کچھ سے کچھ رزلٹ نکال دیں گے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی سی بات لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی اے ہو گیا ہوگا. جس طرح ہمارے وہ اہل حدیث بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے تو آپ فوراً چلے گئے, صحیح بخاری میں حدیث ہے. پھر آپ آئے, آپ نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا, میں جنبی تھا, غسل فرض تھا مجھ پہ, میں غسل کرنا بھول گیا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے, یعنی آپ اسی حالت میں آ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. تو اس سے اہل حدیث نے پتہ کیا رزلٹ نکالا ہے, کہتے ہیں اس سے پتہ چلا آپ نے ننگے ساتھ نماز پڑھائی ہے. یار بالوں میں سے اگر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تو وہ جو صحابی روایت کر رہا ہے وہ بھی تو کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر تھے. وہ قطرے تو ٹپکیں گے کیونکہ آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھی, اور زلفیں یہاں تک ہوتی ہیں, تو آپ نے پگڑی بھی پہنی ہو تو بال پانی یہاں سے ٹپک رہا ہوگا, یہاں سے تو نہیں ٹپک ٹپک کے ایسے گر رہا تھا. What nonsense this. یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیا کیا رزلٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ وہ رزلٹ اس طرح ہوتا نہیں ہے. خود کیا سرائی نہ کریں, تو یہ بالکل بیوقوفی ہے. نان سینس کہتے ہیں بیوقوفی کو, بیوقوفی ہے اس طرح کے رزلٹ نکالنا. عورتوں پہ اجماع ہے کہ کوئی جمعہ فرض نہیں ہے, نہ عید کی نماز, نہ جمعہ, نہ جنازہ, لیکن تینوں پڑھ سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک صحابی فوت ہوئے تو کہا جنازہ اس کے ادھر رکھو, میں نماز جمعہ مطلب میں اس کی جنازہ پڑھوں. لیکن عموماً مسلمانوں نے اس کو اس لیے ایکسیپٹ یعنی روٹین کے طور پہ جواز کی حد تک تو ہے. حرمین میں تو عورتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں نا, ہر نماز سے جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں, جمعہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں, کہ پھر وہ لادہ انتظام ہونا چاہیے نا, مکس گیدرنگ نہ ہو, پھر کیمرے بھی نہ لگے. اب کل وہ فیصل آباد کی خبر آ رہی تھی کہ وہ کپڑے چینج کرنے, گارمنٹس کی دکان کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا تھا جہاں عورتیں کپڑے چینج کرتی تھی. تو یہی کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ جب آپ اس قسم کے مطلب حرکتیں کریں گے, تو یہ کام نہیں ہونے چاہیے. مسجدوں میں ویب کیم نہ ہو, انہی مسجدوں میں عورتیں اعتکاف بھی بیٹھیں اور نماز بھی پڑھیں. اور اگر کہیں پہ ایسی ہے کہ لوگ چھپ کے خفیہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کی, تو عورت کی تو میں نے مسئلہ 161B میں بتایا کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے مسجد, اور گھر میں بھی کوٹری میں پڑے گی تو افضل ہے, کئی حدیثیں بتائی ہیں.
تو عورت کی تو ایک عورت کا تو مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے، عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز، تو پردے کی چیز ہے، تو وہ جمعے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے، کیونکہ جمعے کا اصل مقصد تقریر ہے، نماز اس لیے 2 رکعتیں کم کر دی گئی ہے۔ لیکن اگر جمعے کی مسجد میں جا کے ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تقریر بھی کیا ہو رہی ہے جی، وہ غریب باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ گاڑی میں زور کی نماز ہی پڑھے، کوئی ضرورت نہیں۔ کیا خواتین ایجوکیٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ خواتین بازار میں جاتی ہیں خواتین تو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، جب مسجد میں جانے لگتی ہیں وہ کہتے ہیں جی فتنہ ہوگا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات روکنا نہیں ہے، لیکن ایجوکیٹ خواتین سے زیادہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے مسجد انتظامیہ کو کہ وہ مسجد میں انتظام صحیح کریں۔ عورتیں تو بیچاری ایجوکیٹ ہی ہوں گی، تو وہ بازاروں میں جو عورتیں جا رہی ہوتی ہیں تو وہ مطلب اگر وہ جو برقعے میں یا پردے میں جا رہی ہیں وہ کم از کم خلوت میں تو نہیں پبلکلی جا رہی ہیں نا۔ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس عملی تواتر اور اجماع کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر۔ یہی قرآن پاک جو میرے ہاتھوں میں ہے، یہ طلحہ یاسین جو شام کے رائٹر ہیں ان کا لکھا ہوا، یہ طہ یاسین ان کا نام ہے، انہی سے رائٹ سعودی عرب نے لیے، یہ بلو پرنٹنگ میں، اور یہی قرآن پاک ایران سے بھی چھپتا ہے ریڈ پرنٹنگ کے اندر، یعنی اس کا کور بائر والا ریڈ ہے، سیم قرآن ہے الحمدللہ، اس پہ امت کا اجماع۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ یہ ہے بھائیوں کہ اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ کے شروع میں تو نہیں لکھا گیا، لیکن جس طرح قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 مرتبہ موجود، 113 مرتبہ سورتوں سے پہلے، اور اس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں، لیکن سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری سورت آیت کے طور پر شامل فرما دیا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان، وہ جو ملکہ بلقیس کے پاس خط آیا تھا تو ملکہ بلقیس اپنے سرداروں کو بلا کر کہتی ہے کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے خط، انہ من سلیمان، بے شک یہ آیا ہے سلیمان کی طرف سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی ابتدا ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحم فرمانے والا۔ لہذا سورتیں بھی 114 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن پاک میں 114 مرتبہ، 113 مرتبہ سورتوں سے پہلے اور 1 مرتبہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کے اندر۔ لہذا یہ جو یہاں پر سورہ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک کی آیت بنا دی۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ یہ حصہ نہیں ہے سورتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی دفعہ، اور وہی ہے علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورۃ النمل کے کسی بھی قرآن کی سورت کا حصہ نہیں ہے۔ ویسے قرآن پاک کی سورتوں میں فصل کرنے کے لیے شروع میں لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کسی بھی سورت کا حصہ نہیں ہے سوائے سورۃ النمل آیت نمبر 30 کے، چونکہ سورۃ النمل کے اندر آ گیا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک اس کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ٹیکنیکل گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 84 کے اندر، فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ تو مسئلہ نمبر 84 کے اندر میں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایون سورۃ الفاتحہ کا بھی حصہ نہیں، اور اس کے پروف میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن یہاں پر میں 2 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایشو کنکلوڈ ہو، کیونکہ خصوصاً پاکستان کے اندر ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا علماء عرب ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت ایشو بنایا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ بسم اللہ نماز میں ضرور پڑھیں گے فاتحہ سے پہلے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا یہ حصہ نہیں ہے، اور میں نے الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک ہے، جس کا بھی موقف کتاب و سنت کے مطابق ہوگا ہم اس کو ٹھیک مانیں گے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، وہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ مانیں۔ ہمارے پاس ثبوت حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4703 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور 7 مثانی، اور قرآن عظیم جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں آیا، 3 چیزیں آپ نے ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور 7 مثانی جو سورۃ الحجر میں آیا کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، وہ قرآن العظیم اور قرآن عظیم، تیسری چیز، یہ تینوں خصوصیتیں جس سورت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین،
اب آپ نے بسم اللہ سے نہیں شروع، ورنہ آپ کہتے جی وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہو۔ اور یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب اس طرح کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت بھی کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ کنٹروورشل چیز بننی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دی، فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بخاری کی حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ سورت الفاتحہ کا حصہ نہیں۔ اب الحمدللہ پاکستان میں دارالسلام والوں نے جو ہے اگرچہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہیں لیکن انہوں نے جرأت کی ہے اور حسینیت کا علم بلند کیا ہے، یعنی معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے اب جو انہوں نے قرآن پرنٹ کرنے شروع کیے ہیں، تو میں نے الحمدللہ قرآن دیکھے ہیں، انہوں نے بسم اللہ کے آگے جو ایک نمبر تھا وہ ہٹا دیا ہے، اب بسم اللہ کو بغیر نمبرنگ کے لکھتے ہیں سورت الفاتحہ میں، اور سورت الفاتحہ کی نمبرنگ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا ہے۔ تو یہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس حوالے سے، اور یہی اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کی خوبصورتی ہے کہ ان کو جب حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ ضد چھوڑ دیتے، اور اسی کی پیروی باقی لوگوں کو بھی کرنی چاہیے اس حوالے سے، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، ہم تمام اہل قبلہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے موجود رہے گا۔ بہرحال، اور یہی حدیث جب اگلے طرق میں بخاری میں آتی ہے 4704، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ وہ سورت الفاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور امام مسلم اس کے 4 طرق لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 878 سے لے کر 881، بڑی لمبی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی شروع، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کی دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی بیان کی، جو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے، نصف نماز میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ نصف نماز سورت الفاتحہ کو کہا گیا، یعنی پوری نماز سورت الفاتحہ کو اسی کا نصف، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اندازہ کریں۔ صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک 4 طرق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورت پہلے کیا سن لیا آپ نے کہ سورت الفاتحہ پوری نماز بن گئی کہ نماز آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب بسم اللہ سے نہیں شروع، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، پہلی آیت ہوگی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، دوسری آیت ہوگی۔ تیسری آیت مالک یوم الدین، جب وہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر۔ یہ 3 آیات ایک طرف ہوگی۔ پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، اس کو بھی آپ آدھا کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے دعا مانگ، غائب میں مدد مانگ۔ تو یہ پہلی 3 آیات پلس چوتھی کا بھی نصف ہو جاتا ہے، یہ سب کی سب اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم تعریف، مالک یوم الدین تعریف، ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اسی کی تعریف۔ اب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ سے آگے دعا شروع ہو جاتی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اسی لیے کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چوتھی آیت کامن ہو گئی، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے، اور جب میرا بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، 2 آیتیں ہوں گی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں اسے عطا کر، الحمدللہ۔ تو یہ 7 آیات ہو گئیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ، 3 آیتیں اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیتیں اس کے بعد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اچھا یہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، اس کے آگے بعض کا دائرہ نہیں ڈلا ہوتا، خالی وہ آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے، اس سے لوگ کہتے ہیں یہ آیت نہیں ہے، تو آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کتابت شروع سے اس طریقے سے چلتی آ رہی ہے اس لیے لوگوں نے چھیڑی نہیں، ورنہ اس پہ آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ الحمدللہ بات کلیئر ہوگی کہ سورۃ التوبہ میں اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن قرآن پاک میں 114 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، لیکن آیت کے طور پر صرف ایک جگہ ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 30، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی کسی سورت کا حصہ بسم اللہ ہے ہی نہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، سورۃ التوبہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، لیکن چونکہ یہ قرآن ہے، قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، اور اس